کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی رونقیں دوبارہ بحال کر دی ہیں اور طواف کعبہ پھر سے بحال کر دیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر طرز کھا لیا ہے اور مسلمانوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنی قوت ایمانی کے بلبوتے پر اس وبا کو شکست دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، جس تیزی سے یہ موذی وبا پھیلی تھی اور جس تیزی سے اس نے عالم انسانیت کو متاثر کیا تھا، صرف 3 ماہ میں متاثرین کی تعداد 7 لاکھ تک پہنچ چکی تھی اور 40,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ سن 2020 میں نہ تو حج ہو سکے گا اور نہ ہی فی الحال کسی مسلمان کو طواف کی سعادت مل سکے گی، کیونکہ ناظرین، پوری دنیا میں بیت اللہ وہ واحد جگہ ہے جہاں ہر وقت لاکھوں افراد کا ہجوم ہوتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، ہزاروں افراد روزانہ کی بنیاد پر اس جانب سفر کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک کے اندر بھی یہ وبائی جراثیم ہوتے تو وہاں موجود لاکھوں افراد کو متاثر کر سکتے تھے، اور پھر وہ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں پھیل جاتے اور دنیا کی 7 ارب آبادی متاثر ہو سکتی تھی۔ لہٰذا یہی وہ خطرات تھے جن کے پیش نظر سعودی حکومت نے پہلے فلائٹ آپریشن معطل کیا، پھر عمرے پر آنے والے زائرین کو ان کے ممالک واپس بھیجا گیا، پھر باجماعت نماز پر پابندی لگی اور آخر میں حرمین شریفین میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں ہر وقت لاکھوں لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا وہاں نماز جمعہ ہی ادا نہ ہو سکی، اور پھر مساجد پر تالا بندی عائد کر دی گئی اور پورے ممالک پر کرفیو لگا دیا گیا۔ جب سعودی حکومت نے دیکھا کہ حالات پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں تو دنیا کو کسی بھی قسم کے حج معاہدوں سے روک دیا گیا۔ ناظرین، ان تمام خبروں کو دیکھتے ہوئے ہر مسلمان یہی سمجھنے لگا کہ اس سال حج نہیں ہو سکے گا، اور یقین کریں کہ یہ بات تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ کچھ مسلمان اسے قیامت کی نشانیوں سے تعبیر کر رہے تھے، کیونکہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حج بیت اللہ موقوف نہ کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین محترم، آپ سب کے لیے انتہائی خوشی کی خبر ہے کہ اب مسجد الحرام میں مطاف کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے اور خانہ کعبہ میں طواف کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ البتہ ساتھ ہی کچھ رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں جس کی وجہ سے فی الحال محدود لوگ ہی طواف کر سکیں گے۔ کعبۃ اللہ کے گرد حفاظتی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اور زائرین کو کعبہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، ٹویٹر پر حرمین کے اکاؤنٹ سے جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ مطاف پر طواف کا سلسلہ بحال کر دیا گیا ہے اور لوگوں کی محدود تعداد کو عبادات کی ادائیگی کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹویٹر پر جاری تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی کم تعداد بیت اللہ کے اطراف میں موجود ہے اور لوگ فاصلے میں کھڑے ہیں اور عبادات میں مشغول ہیں۔ بیت اللہ کے اطراف میں گارڈز بھی کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں۔ ناظرین، جیسے بتدریج طواف کے عمل کو روکا گیا تھا، اب طواف سمیت مسلمانوں کی تمام مذہبی عبادات بحالی کی جانب گامزن ہے، کیونکہ حج 2020 کے متعلق جو خبریں آ رہی تھی کہ اس سال حج نہیں ہو سکے گا، اب وہ دم توڑ چکی ہیں۔ طواف کے ساتھ ساتھ حج کے متعلق بھی سعودی حکام نے پالیسی بنا لی ہے جس کا اعلان بہت جلد متوقع ہے۔ ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہی لوگ حج کر سکیں گے جو کہ کرونا فری ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے ہیلتھ سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا ہے جس میں اس وبا کا ٹیسٹ بھی ہوگا، اور ساتھ ہی حج پر جانے سے پہلے اور سعودی عربیہ پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ پر ان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اگر کسی میں اس وبا کی کوئی علامت پائی جاتی ہے یا اس کا ٹیسٹ مثبت آ جاتا ہے تو اسے وہیں ایئرپورٹ سے واپس لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بیماری صرف سانس لینے سے ہی دوسرے فرد میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر ایک بھی شخص جو اس وبا سے متاثر ہوا اس بیماری کو لے کر مسجد حرام تک پہنچ جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عالم انسانیت کا وجود کس قدر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت کو اس خونی وبا سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔